میں کسی پلین کے سفر میں تھا تو میرے بازو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. 2 لوگ تھے بزنس کلاس میں اور اس کے بازو شاید ایک اور خاتون بیٹھی ہوئی تھی. مجھ سے بات کرنا شروع کیا. بولے آپ اویسی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں ہوں. بولے آپ بھاشن بڑا تیز دیتے ہیں. میں نے کہا وہ عادت سے مجبور ہوں. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب ایک بات پوچھوں تکلیف نہیں ہے تو؟ میں نے کہا بھائی تھکا ہوا ہوں چھوڑ دیجئے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں. بہرحال اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ اتنی گڑبڑ گرمی کیوں آ گئی آپ لوگوں میں, اتنی ہلچل کیوں ہے؟ اس نے کہہ دیا ٹی وی کے اوپر. میں بولا سر کھانا کھا لیجئے. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ گفتگو ہو اور میں اپنی زبان سے مجبور. تو خیر ہم بھی چائے پیے, وہ جو بھی کھانا کھائے. پھر انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اویسی صاحب یہ میری اماں ہے, میں غریبی میں تھا, میری ماں بڑی محنت کی, بہت مشکلات سے مجھے پڑھایا لکھایا اور میں یہاں تک پہنچا تو میری ماتا جی کی وجہ سے. میں ان کے چرن چھوتا ہوں, روز ان سے آشیرواد حاصل کرتا ہوں. میری ماں نے بہت تکلیف اٹھائی. میں نے کہا بہت اچھا ہے. پھر انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا. میں نے کہا ایک بات سنیے, اگر میں آپ کی ماں کو گالی دوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ بولے کیا کریں گے؟ کیا نہیں کر سکتا ہوں میں اپنی ماں کے لیے. ملا اسی لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہماری ماں ہے, ہماری جو ماں ہے, اور ہم تمام کی مائیں ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں. وہ ہم تمام کی مائیں ہیں. جب آپ اپنی ماں کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتے تو ہم اپنے ماؤں کی ماں کے بارے میں کیسا سنیں گے؟ یہ بات آپ کو سمجھنا ہے. بولے کہاں ہے؟ مطلب قرآن میں پڑھو جا کے آپ, مطلب قرآن کی آیات میں اللہ فرما رہا کہ ہماری امت کی مائیں ہماری مائیں ہیں. تو بولے یہ بات تو صحیح ہے. اس نے کہا میں دیکھو, اس نے کہا یہ بات. پھر میرے پروفٹ محمد کے بارے میں آپ تھوڑا سن لیتے, کیا اتنا گڑبڑ ہوگی؟ میں نے کہا ایک بات سنیے, ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہم اللہ کی صرف عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ عبادت کرو. علماء بیٹھے ہوئے پوچھ لو آپ, کیونکہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ ہے, اللہ زمین و آسمان کا خالق, عبادت کرو, ہم کر رہے ہیں. ہم کو پروفٹ محمد سے محبت اس لیے ہے اور رہے گی کیونکہ جتنی تکالیف ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اٹھائی کسی نے نہیں اٹھائے. بولے کیا, کیسے بتاؤ گے؟ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ستایا گیا, نہ میرے بعد کسی کو اتنا ستایا جائے گا. پوچھا کیسے؟ میں نے کہا ہمارے پروفٹ جب دین کی دعوت دیتے تھے تو مکے کی زمین پر جب وہ سجدے میں ہوتے تھے تو اونٹ کی اجڑی ڈال دی جاتی ان کے اوپر. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے سامنے ان کے کپڑے میں کھینچ دیا گیا تھا گردن. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے 3 سال ان کا سوشل بائیکاٹ کیا. بولے سوشل بائیکاٹ؟ ہاں, 3 سال ہمارے پروفٹ مکے سے دور تھے. شعب بن ابی طالب میں 3 ایئرز اللہ کے رسول کا بائیکاٹ ہوا تھا. پتے کھاتے تھے جو ساتھ تھے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بولے 3 سال بائیکاٹ کیے. کھانا بیچنا نہیں ان کو, تعلقات توڑ دینا, تجارت نہیں کرنا. 3 سال پتے کھائے. ملا ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر گئے تو بچوں سے کہہ کر ان پر پتھر برسائے گئے. اتنے پتھر برسائے گئے کہ خون میں نہانا پڑا. اور جب اللہ نے فرشتے بھیجا کہا کہ اللہ پوچھتا اگر آپ بولے تو ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں دبا دیا جائے گا, تو ہمارے پروفٹ محمد نے کہا کہ نہیں, میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں رحمت للعالمین ہوں.
फिर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी साहबजादी हामिलाएं, निज़ा मारा गया, उनका हमल साकित हो गया। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को हिजरत करते हैं, फिर जंगे उहद होती है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मी होते हैं, दंदाने मुबारक शहीद होता है। फिर मैंने उनको वाकया सुनाया साद बिन अबी वक्कास का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर किसी को जिंदा शहीद देखना है तो साद बिन अबी वक्कास को देखो। बोले मोहब्बत इतनी क्यों है आप लोगों को? मैंने कहा साद बिन अबी वक्कास जब सहाबियों को ने देखा, कुर्ता पहन रहे थे, कपड़ा पहन रहे थे, उनके जिस्म सीने पर ऐसे निशानात थे तीरों के। बोले क्या है? बोले वो तीरों के निशान थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप आ गए थे। बोला ये हमारी मोहब्बत है हमारे प्रॉफिट से। ये बोले उसी साहब और समझाओ। मैंने कहा और समझाने के लिए इतना ही टाइम है कि हम एक जिस्म की तरह है और वो दिल जो है ना वो हमारा प्रॉफिट मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मेरी उंगली पर चाकू मारो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, रोऊंगा। आप मेरे पैर को मारो मैं तकलीफ महसूस करूंगा। आप मेरे जिस्म के हिस्से को जलाओ मैं पुकारूंगा। आप मुझे मारो मैं तकलीफ का इजहार करूंगा। मगर जब आप मेरे दिल के पास आएंगे मैं बोलूंगा नहीं मैं मर जाऊंगा मगर दिल को हाथ लगाने नहीं दूंगा। ये मामला है। ये समझने की जरूरत है हमारे अहले वतन को भी। हमारे जिस्म के हिस्से को तो आपने छोड़ा नहीं, ये दिल है हमारा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का दिल है, हम मुसलमानों के जान है। और इसीलिए तो सहाबा कराम फरमाते थे, कैसा फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते थे कि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज समा और आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिस्टर रिएक्शन पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए।